نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کا کہنا ہے کہ قانون کے تحت الیکشن کمیشن کو الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار دیا گیا ہے۔ اقتدار کو طول دینا ہمارے منصوبے کا بالکل بھی حصہ نہیں ہے۔ نو کے کرداروں سے قانون کے مطابق نمٹا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی پر بحیثیت جماعت کوئی قدغن نہیں لگی۔ ریاست کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارا فوکس معیشت کی بحالی پر ہے۔ وہ دنیا نیوز کے پروگرام نقطہ نظر میں گفتگو کر رہے تھے۔ صدر مملکت وہ یہ سمجھتے ہیں کہ تاریخ الیکشن کے دینے کا حق ان کے پاس ہے۔ الیکشن کمیشن کہتا ہے نہیں، یہ ہمارے پاس ہے ترامیم اور نئے قوانین کے مطابق۔ آپ خود کہاں کھڑے ہیں اس معاملے میں؟ پارلیمنٹ نے ایک قانون پاس کیا ہے اور وہ لا آف دا لینڈ ہے اس وقت۔ قانونی طور پہ میں سمجھتا ہوں الیکشن کمیشن کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس یہ اختیار موجود ہے۔ ٹھیک۔ اور میرے خیال میں اس کے علاوہ کسی رائے زنی کی ضرورت نہیں ہے۔ اس ملک میں 9 مئی کو وینڈلزم ہوا، آرسن ہوا، جلاؤ گیرا ہوا، اور یہ پاکستان کی میڈیا نے صرف رپورٹ نہیں کیا، یہ جو انٹرنیشنل بیسٹ یا سو کالڈ انڈیپینڈنٹ جرائد تھے، اخبارات تھے، انہوں نے بھی رپورٹ کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی ہم نے ہوکس کریٹ کیا اور اس کے نتیجے میں 20 کارکنان یا سینکڑوں کارکنان وہ قانونی کارروائی کے نتیجے میں امپریزنڈ ہیں، وہ جیلوں میں ہیں۔ وہ کسی سیاسی عمل کی وجہ سے جیلوں میں نہیں ہیں۔ ہم اپنے آخری گھنٹے تک ریاست اور حکومت کی رٹ کو اسٹیبلش کرنے میں 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اقتدار کو طول دینا یا نہ دینا میں سمجھتا ہوں وہ ہمارے تھاٹ پروسیس کا بالکل بھی حصہ نہیں ہے۔ ہم تو اپنا سب سے زیادہ فوکس رکھنا چاہتے ہیں وہ ہے اکنامک ریوائول پہ۔ دوسری جانب چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کہتے ہیں آج نہیں تو کل الیکشن تو ہونے ہیں اور اگلی حکومت پیپلز پارٹی کی ہی ہوگی۔ سب نے کرکٹر کو بھگت لیا، اب اسے واپس نہیں آنے دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری کا سکھر میں جلسے سے خطاب، مزید کہا پیپلز پارٹی غریبوں کی جماعت ہے اور پیپلز پارٹی ہی ملک کو معاشی مسائل سے نکال سکتی ہے۔ بلاول بھٹو اور آصفہ بھٹو نے سکھر میں نہروں کے اطراف ہونے والے تجاوزات کے خلاف آپریشن کے نتیجے میں بے گھر 7,000 افراد میں پلاٹوں کی تقسیم اور مارواری گوٹھ میں ہندو آبادی کے 300 گھروں کے مکینوں کو مالکانہ حقوق کے کاغذات بھی تقسیم کیے۔ میں آپ کے پاس آیا ہوں تو آپ نے کبھی مجھے مایوس نہیں کیا۔ میرا آپ سے وعدہ ہے انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ یہ غریبوں کا جماعت ہے، یہ مزدوروں، محنت کشوں، سفید پوش طبقہ کا جماعت ہے، یہ طلبہ کا جماعت ہے، یہ نوجوانوں کا جماعت ہے، اور یہ ایک ہی جماعت ہے جو آپ کو آپ کے مسائل سے نکال سکتی ہیں۔ آگے الیکشنز آ رہے ہیں، کوئی چاہے یا نہ چاہے کوئی نہیں روک سکتا۔ آج نہیں تو کل الیکشنز ہوں گے، 90 دن میں نہیں تو 100 دن میں ہوں گے، 100 دن میں نہیں تو 1 سے 20 دن میں ہوں گے۔ ہم تو تیار ہیں، جیالے تیار ہیں۔ 70 سال سے وہی شکلیں دیکھے ہیں، اب کسی اور کو موقع دینا چاہیے۔ دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اگلی حکومت پی پی کی ہوگی۔ سب نے اس کرکٹر کو تو بھگتا ہے، سب نے توبہ کر لیا ہے، کبھی اس کو تو واپس آنے نہیں دیں گے۔ آگے بڑھے اور آپ کو بتائیں امریکہ پاکستان میں کسی ایک جماعت یا امیدوار کی حمایت نہیں کرتا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ میتھیو ملر کی میڈیا سے بات چیت۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے کہا ہے کہ امریکہ پاکستان کی معیشت میں بہتری لانے کے لیے مدد کرتا رہے گا۔ امریکی سفیر کی پاکستان کے چیف الیکشن کمیشن سے ملاقات پر سوال کے جواب میں میتھیو ملر نے کہا چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کو پاکستان میں آزادانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے حمایت کا یقین دلایا ہے۔ انہوں نے کہا امریکہ پوری دنیا کی طرح پاکستان میں بھی منصفانہ اور آزاد الیکشن چاہتا ہے۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا صوبائی وزراء اور افسران کے ہمراہ ملتان میں ممتاز آباد تھانے کا دورہ۔ وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے فرنٹ ڈیسک، محرر روم، مال خانے اور سٹور روم کا بھی معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے حوالات میں بند ملزمان سے ان کے کیسز بارے دریافت کیا۔
صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی نگران وزیر قانون سے ملاقات ہوئی، جس میں الیکشن کی تاریخ کے اعلان پر بات ہوئی۔ خبر دنیا نیوز کے سینئر اینکر پرسن کامران شاہد نے بریک کی ہے۔ صدر کی جانب سے الیکشن کی تاریخ دیکھ کر سیاسی ہیجان پیدا کرنے کا امکان ہے۔ تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ خصوصی رپورٹ۔ صدر کسی بھی وقت الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر سکتے ہیں۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کی وزیر قانون سے ملاقات میں الیکشن تاریخ کے اعلان پر بات ہوئی۔ ذرائع کے مطابق وزارت قانون کی رائے ہے کہ الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا الیکشن کمیشن کا کام۔ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی کو خط لکھا گیا، جس میں آئندہ الیکشن کی تاریخ دینے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایسی صورتحال میں کیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی پاکستان تحریک انصاف کی بات مانیں گے یا قانونی تقاضا دیکھیں گے؟ صدر مملکت کے الیکشن کی تاریخ دیے جانے کے امکان کی خبر دنیا نیوز کے سینئر اینکر پرسن کامران شاہد نے بریک کی۔ صدر کی جانب سے الیکشن کی تاریخ کے ممکنہ اعلان کے بعد ہیجانی کیفیت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ملک مشکلات سے نکل کر معاشی استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ملک میں موجودہ حکومت کے اقدامات کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں کمی، چینی سستی اور اسمگلرز کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے۔ کیا ایسے موقع پر ایسا اعلان نیا بحران پیدا کرے گا؟ اہم خبر سے آگاہ کریں۔ انسداد دہشت گردی عدالت جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس، پرویز الہی کے ایتھلیم اسکین کی درخواست منظور۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل پرویز الہی کے ایتھلیم اسکین کرانے کے انتظامات کریں۔ عدالت کا حکم، چودھری پرویز الہی دل کے عارضے میں مبتلا ہیں۔ پرویز الہی کے ذاتی معالج کو ایتھلیم اسکین کی نگرانی کرنے کی اجازت دی جائے۔ چودھری پرویز الہی ایتھلیم اسکین کا خرچہ خود اٹھانے کو تیار ہیں۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا ہے کہ تعیناتی کے ایک سال میں سپریم کورٹ نے ریکارڈ 23,000 مقدمات نمٹائے۔ اس سے پہلے ایک سال میں نمٹائے گئے مقدمات کی زیادہ سے زیادہ تعداد 18,000 تھی۔ چیف جسٹس نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے لیے نیک تمنا کا اظہار کیا ہے۔ اسلام آباد سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ ایک سال میں سپریم کورٹ نے ریکارڈ 23,000 مقدمات نمٹائے۔ ہماری اپروچ الگ الگ ہو سکتی ہے، لیکن قاضی فائز عیسیٰ اچھے انسان ہیں۔ چیف جسٹس کا نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے کہا کہ کوشش تھی کہ زیر التوا مقدمات 50,000 سے کم ہو سکیں، لیکن زیر التوا مقدمات کی تعداد میں 2,000 کی کمی ہی کر سکے۔ فروری 2023 میں سپریم کورٹ کے سامنے کئی آئینی مقدمات آئے، جس سے عدالتی کارکردگی متاثر ہوئی۔ تمام واقعات کو آڈیو لیکس کیس میں اپنے فیصلے کا حصہ بنایا ہے۔ اٹارنی جنرل نے خطاب میں کہا کہ کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ آرٹیکل 184(3) کے تحت سیاسی اور ہائی پروفائل کیسز کی وجہ سے عام سائلین کے کیسز متاثر ہوتے ہیں۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر عابد زبیری کا کہنا تھا کہ عدالت کی توجہ 90 دن میں انتخابات کرانے کے آئینی معاملے پر مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ الیکشن کمیشن ہیلے بہانوں کے ذریعے انتخابات آئینی مدت میں کرانے سے گریزاں ہے، لیکن سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ IMF اور وزارت خزانہ کے درمیان گیس سیکٹر گردشی قرض کم کرنے کی اسکیم پر اتفاق نہ ہو سکا۔ IMF نے ڈویڈنگ پلگ ان بیک اسکیم کو مسودہ منگوا کر کوئی جواب نہیں دیا۔ ڈویڈنگ پلگ ان بیک اسکیم منظور ہونے سے گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 400 ارب کم کرنے کا پلان تھا۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ IMF اور وزارت خزانہ میں گیس سیکٹر گردشی قرضہ کم کرنے کی اسکیم پر اختلاف برقرار۔ گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 2700 ارب روپے تک پہنچ گیا۔ OGDCL کے ذمہ ڈویڈنڈ کی مد میں 260 ارب سے زائد کی رقم واجب الادا۔ ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق IMF نے ڈویڈنڈ پلگ ان بیک اسکیم کا مسودہ منگوا کر کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ پلان وزارت خزانہ اور وزارت توانائی نے IMF کی مشاورت سے ہی مرتب کیا تھا۔ اسکیم کے تحت گیس سیکٹر کا گردشی قرضہ 400 ارب کم کرنے کا پلان تھا۔ PPL اور گورنمنٹ ہولڈنگ پرائیویٹ لمیٹڈ کے ذمہ بھی 210 ارب کی رقم واجب الادا ہے۔ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن نے OGDC PPL کے 325 ارب سے زائد ادا کرنے ہیں۔ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن نے GHPL کے 125 ارب روپے سے زائد ادا کرنے ہیں۔ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن کو حکومت پاکستان نے 410 ارب سے زائد ادا کرنے ہیں۔ اسکیم کے تحت گیس سیکٹر کے گردشی قرضہ میں 400 ارب کی کمی کا پلان تھا۔ مہنگے پلانٹ سے بجلی کی پیداوار، اکنامک میرٹ آرڈر کی خلاف ورزی جاری۔ محکمہ بجلی کی روش برقرار ہے۔ NTDC اور NPCC کی ناکامی سے قومی خزانے کو ایک ماہ میں 15 ارب 54 لاکھ روپے تک کا نقصان ہوا ہے۔
15 अरब रुपए का बोझ सार्फिन पर मुंतकिल करने की दरख्वास्त अबूरी तौर पर मुस्तरद। नेपरा ने NTDC NPCC से नुकसानात पर जवाब तलब कर लिया। दस्तावेज के मुताबिक सरफराज नगर, घट्टी, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और दीगर स्टेशन को ओवरलोडिंग से बचाने के लिए 74 करोड़ 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ। बिजली के तरसीली निजाम में रुकावटों की वजह से 61 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। उर्दू शिकारपुर में टावर गिरने की वजह से 13 करोड़ 70 लाख रुपए का नुकसान हुआ। नेपरा अथॉरिटी ने CPPA को हिदायत जारी की कि मातहत इदारों को होने वाले नुकसानात का बोझ NTDC को मुंतकिल किया जाए। सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस में अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद। सिंध हाई कोर्ट ने सजाए मौत का फैसला बरकरार रखा है। केस में उम्र कैद की सजा पाने वाले चारों मुलजिमों की अपीलें मंजूर कर ली गई हैं। सिंध हाई कोर्ट में सानहा बल्दिया केस का फैसला बरकरार रखा गया। मरकजी मुल्जिमान अब्दुर्रहमान भोला और जुबैर उर्फ चरिया की सजाए मौत के खिलाफ अपीलें मुस्तरद करते हुए फैसला बरकरार रखा। उम्र कैद की सजा पाने वाले चारों मुल्जिमान की अपीलें मंजूर कर ली, जबकि साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी की बरियत के खिलाफ हुकूमत की अपील भी मुस्तरद कर दी गई। 11 साल पहले 11 सितम्बर 2012 को बल्दिया टाउन में वाक़ फैक्ट्री में आग लगा दी गई, जिसमें झुलस कर 260 मजदूर हलाक और 50 से ज्यादा अफराद जख्मी हो गए थे। वाक़े के 8 साल बाद 2020 में अदालत ने अपने फैसले में करार दिया था कि फैक्ट्री में आग लगी नहीं बल्कि लगाई गई थी। मुकदमे में इल्जाम लगाया गया कि MKM कराची तंजीम के सरबराह हमाद सिद्दीकी के हुक्म पर भत्ते की अदायगी न होने पर मुलजिमों ने फैक्ट्री में आग लगाई। मुकदमे में 400 गवाहों समेत तमाम फॉरेंसिक सबूत भी पेश किए गए। GIT रिपोर्ट के मुताबिक मुलजिम जुबैर उर्फ चरिया आग लगाने वालों में शामिल था। प्रोडक्शन मैनेजर के मुताबिक जुबैर फैक्ट्री का मुलाजिम और MKM का रुकन भी था। जुबैर ने 5 साथियों को काले रंग के छोटे शॉपिंग बैग्स दिए, जिन्होंने गोदाम के अंदर अलग अलग जगहों पर ये बैग फेंक दिए। 5 से 10 सेकंड में फैक्ट्री को आग लग चुकी थी। फैक्ट्री में ज्यादा अमवात बाहर निकलने के रास्ते बंद और दम घुटने से हुई।